میں نے اس کو کہا کہ اسلام قبول کرو اور ہمارے ہو جاؤ، یہی میں تم سے کہوں گا۔ مجھے اسلام قبول کر لوں؟ میں مسلمانوں کا خون پیتا ہوں۔ باتیں چھوڑو یا علی۔ تمام مذاہب جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ جامع اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جو شروع ہوئے آدم، نوح، موسیٰ اور عیسیٰ سے اور ختم ہوئے محمد پر۔ باتیں چھوڑو یا علی اور مجھ سے لڑو جیسا ایک بہادر لڑتا ہے۔ تمام خیبر جانتا ہے کہ میرا نام عرب ہے، جس کو لوہے سے محبت ہے اور تمام لڑنے والوں کا سردار ہے، اور جس کی تمام فتوحات کی لمبی فہرست ہے۔ اپنی تلوار اٹھاؤ اور دیکھو کس طرح میں تم کو اپنے وار کی گرفت میں لیتا ہوں۔ اپنے خون کے اتنے ہی پیاسے ہو، مگر پھر بھی ہمارے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو متفقہ ہیں۔ تمہارے اور ہمارے راستے الگ ہیں۔ تمہارے نبی موسیٰ ہمارے نبی بھی ہیں۔ یہ مت کہو موسیٰ کا دین تمہارے سے الگ ہے۔ تمام راستے ایک ہی نبی پر ختم ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا۔ تو جان لو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم میں سے کسی کا بھائی جعفر تیار ہے جن کو اللہ نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں اپنے بازوؤں کے بدلے؟ یا محمد، تم نے ہم کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر جان لو کہ ہم بہت مطمئن ہیں، اور تم نے ہم کو یہاں پر مکمل مذہبی آزادی دی ہے اس مسجد میں، تاکہ ہم بھی اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے تم لوگ ہم سے بہترین طریقے سے پیش آئے ہو، اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ ایک 70 سالہ بوڑھا شخص جو اپنی عمر کے آخری حصے کی طرف جا رہا ہے، ہمارا تعلق بنی نجران سے ہے۔ ہم لوگ اپنے مذہب کی سچائی پہ ایمان رکھتے ہوئے رہتے ہیں، اور ہم یہ مذہب اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل کر رہے ہیں۔ ہم دونوں نے تم سے تمہارا کلام غور سے سنا ہے۔ تم نے کہا کہ اگر عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں، تو پھر خدا کا بیٹا کہلانے کے زیادہ حقدار تو آدم ہیں، جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں، اور ہم لوگ صرف اس لیے عیسائی ہیں کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے ایسے ہیں۔ مگر یا محمد، ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے، اور یہ بھی نہیں مانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یا محمد، مجھ کو اور تمام نجرانیوں کو ہماری راہ پہ چلنے کے لیے اکیلا چھوڑ دو، اور اپنے تمام نظریات اور مذہب کو رہنے دو۔ ہم کو ہمارے عقیدے اور نظریے پر خوشی سے جینے کے لیے۔ جب ہم اپنے نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو اپنا مذہب سچا معلوم ہوتا ہے۔ اطمینان رکھو، آرام سے صبر کرو۔ میں نے جو بھی کہا وہ میرے نہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔
तुम लोगों ने अपने सवाल का जवाब मुझसे सुन लिया, मगर हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तमाम घमंड कि जो तुम लोग रखते हो, मगर जिसको तुम सच समझते हो वो सच सिर्फ तुम्हारे लिए है। इन सब बातों के बाद मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम लोग अब मुबाहिला करो। मुबाहिला? तुम लोग आपस में मशवरा कर लो और मुबाहिले के लिए राजी हो जाओ। मुबाहिला? या मोहम्मद, हमें तुम्हारी पेशकश मंजूर है और हमको अपने दीन की सच्चाई पर एतमाद है। तुम्हारी ये पेशकश तुम्हारी पिछली बातों से मुखालिफ है कि तुम हमसे बात करके हमको इस्लाम पर कायल करोगे। मुबाहिला कब करना है? मुबाहिला कहाँ करना है? जैसा कि तुम लोग मुबाहिले के लिए राजी हो तो फिर कल सुबह मदीने के बाहर। हमको अपने 3 खुदाओं पर पूरा यकीन है। और वो तुम्हारी नस्ल को जला देंगे और तुमको तबाह करके रख देंगे, और तुम्हारे तमाम हामी हमारे नजरिए के मुताबिक सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर तुम लोग मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो आज इनको आखिरी सलाम कर लो, क्योंकि कल के बाद वो फिर से तलुए आफताब नहीं देख सकेंगे। अपने रसूल को आखिरी सलाम कर लो। आज जब मैं 70 साल का हूँ और इन तमाम सालों से अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तो कल के दिन मैं अपनी तमाम 70 सालों की इबादत का वास्ता देकर बद्दुआ करूंगा, ताकि मैं तुम्हारे रसूल पे अजाब और तबाही नाजिल करवाऊं। आराम से इत्मीनान रखो, अपने ईमान को खराब मत करो। मैंने इन दोनों को सलामती और अमान दी हुई है, इनको छोड़ दो ताकि वो अपनी बात पूरी कर सकें। अगर तुम लोग मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो आज इनको आखिरी सलाम कर लो, क्योंकि कल के बाद वो फिर से तलुए आफताब नहीं देख सकेंगे। तुम्हारा नाम क्या है ऐ अंसारी? मेरा नाम अबू राफे है, मोहम्मद का एक अदना सा गुलाम। अगर मैं तुमसे सवाल करूं तो क्या जवाब दोगे? तुम सवाल करो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मोहम्मद यहाँ आए तो वो किस तरफ से आएंगे? वो वहाँ जो तुम दरख्त देख रहे हो उस तरफ से, जहाँ से सब आए हैं। अबू राफे, मुझको ये बताओ, ये मोहम्मद किस किस को अपने साथ ला रहे हैं? वो जो सीधे हाथ से हैं